عزت مآب وزیر حکومت آزاد ریاست جموں و کشمیر جناب سردار میر اکبر خان صاحب، میں تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے محبوب قائد کا والانہ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ 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 میر اکبر، نعرہ 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 میر اکبر۔ میر اکبر تیرے چاہنے والے، میر اکبر تیرے چاہنے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس جلسے کے صدر وائس چیئرمین امیر صاحب، ہمارے یہاں چیئرمین صاحب اور جتنے بھی ہمارے ممبران یہاں تشریف رکھتے ہیں، بہت ہی قابل احترام سارے لوگ سٹیج پہ بیٹھے ہیں، ہمارے وکیل صاحب بیٹھے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت تو نہیں طبیعت بھی نہیں تقریر سننی نہیں، تو میں بھی کتے جو کی تقریر نہیں، کوئی طبیعت نہیں ہے سچی گل، تو اس کے بجلے میں کھڑے نہ سوچ سکنا، ٹھنڈو نے مارے نے یہ جڑا تقریر ہے بہت اچھی گل ہے، یہ گل نہیں ہے۔ اللہ نے بہت ہمارے سارے لوگوں کو بہت صلاحیت دی ہوئی ہے، لیکن بعض اوقات اتنا طویل ہو جاتا ہے سلسلہ اور رپیٹ کرتے کرتے کہ پھر سچی بات ہے بے بسی ہو جاتی ہے انسان کی، پھر ہماری اپنی مجبوریاں بہت ہوتی ہیں۔ تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ میں نے کتنے آج یہاں بیٹھ کے کتنے پروگرام میرے آگے خراب ہو گئے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے بہت اچھا استقبال کیا، آپ نے بھون چوک سے نہیں بلکہ گھر سے لے کر یہاں کیا، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ میں اوس کا بھی، ہمارے بھائی سلیم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، جن نے ہمارے یہاں بیٹھنے کا ایک خوبصورت جگہ مہیا کی ہے اور کھانے کا بھی بندوبست کی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت کرے۔ پھر خوبصورت ترانہ، کیونکہ ہمارے پرانے ترانے ان کو میچ نہیں کرنے آئی کلاسینا، اس نے ترانہ بھی بڑا خوبصورت بنایا، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا شکر گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے ہم سے لینا دینا بھی کچھ نہیں ہوتا، اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں، ہماری اور آپ کی بھی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ ان کے والد صاحب وہ ہمارے بڑے قرابت داری بھی تھی ان سے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ساڑیوں کے بھائیوں، بہت تفصیل سے بات ہو گئی ہے، خوبصورت باتیں بھی ہوئی ہیں، تلخ باتیں بھی ہوئی ہیں، ناراضی بھی ہوئی ہے، خوشی کا اظہار بھی ہوا ہے، ساری باتیں ہو گئی ہیں، میں اس میں کوئی مزید اضافہ نہیں کر سکتا۔ یہ بات درست ہے کہ آج 2.5 سال ہو گئے ہمارے الیکشن کے، ہمارے ساتھی انہوں نے بڑی کوشش کی۔ میں نے ابھی جیسے افتخار صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ناراض تھا، اور جب آدمی ناراض ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ تھوڑا بہت تلخ ہی ہونا، گلا شکوہ بھی کرنا، اور ناراضگی کی بات یہاں سب نے بتا دی ہے، میں اس میں پھر ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ سچی بات میں آپ کو بتاتا ہوں سامنے والوں، مجھے تکلیف یہ تھی کہ میں کئی جگہوں پہ ہار سکتا تھا، اور ہارا بھی ہوں، یہ بات نہیں ہے، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں آپ سے بہت زیادہ گناہ گار آدمی، اللہ میرے گناہ معاف کرے، لیکن میں یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں سالیاں سے آ کر، اچھا یہ کوٹڑے سے ابھی مختار صاحب نے بات کی ہے، میں وہاں پر بھی سمجھتا تھا کہ ہمیشہ سے وہاں بڑا سخت مقابلہ رہا ہے، وہاں سے بھی میں سمجھتا تھا کہ شاید ایک فضا بن گئی، میرے مدد مقابل میں آ کر ایسے ایسے
خوشنما نعرے لگانے شروع کر دیا کہ میں وزیر، میرا پتر سینئر وزیر بننے والا صاحب، کچھ باتیں کرنا شروع کر دی، ایک ماحول بنایا انہوں نے. تو میں سمجھتا تھا کہ وہاں بھی خرابی ہو جائے گی، لیکن اللہ جانتا ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ آپ گلے شکوے کر، گلہ وہی ہوتا ہے. میں اور کسی سے گلہ نہیں کرتا، کئی جگہوں پر شاید میں جا بھی نہیں سکا، میں نے کام بھی نہیں کیا، میرا کوئی گلہ نہیں. لیکن جہاں پر میں توقع یہ کرتا تھا کہ میں نے شاید ایک بات آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ قارون کا خزانہ کسی کے پاس نہیں، ہمارا بجٹ مخصوص ہے، ہر ممبر اسمبلی کو اس میں سے ایک حصہ ملتا ہے، اور ساری آزاد کشمیر کے ممبران اسمبلی کو ایکول سٹیٹس میں ان کو حصہ ملتا ہے. آپ نے سڑکوں کا ذکر کیا، میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ مجھے 10 کلومیٹر سڑک ملتی ہے سال میں، میرا 170 پولنگ اسٹیشن ہے. یہ ریکارڈ کی بات ہے، میں اپنے پاس ہی نہیں کر رہا. ذرا پتہ کرو کہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ میں اگر ایک سڑک دے دوں تو پھر آپ کے پاس اس وقت 170 کے بعد آنے کے لیے 20 سال چاہیے آپ. لیکن میں نے کیلکولیشن نہیں کی، مجھے 50 لاکھ میری سوابدید ہے، میری نہیں ہے، میرے پرائم منسٹر کی بھی وہی. اس میں سے جو حصہ آپ کو ملے، میں گل وزیر صاحب کا شکر گزار ہوں، لیکن کوئی پھر بھی اس گلا بچا چھوڑی نہیں آ. میں اپنی ڈائری دیکھنا سیس لگانا، لیکن میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتا. چلو جو اس کو یاد تھی وہی انہوں نے کی ہیں. جو حصہ مجھے ملا ہے اس میں سے میں نے آپ کو وافر حصہ دیا. چلے وہ ویسے تو ایک وقت ہے جی چیئرمین صاحب کا ہے جلا چوکر ہے روئے لنگنے سے آنے سے کہ اے سڑک ہوئی اچھا کرے. میں اس وقت آن سے کہ بے خسمی سن خسم کوئی نہیں آئی، کس ہے اس نے نانی ہندہ ماسا ایک آدمی تھا، یعنی چوکر جلا تو سین ایسے آ کے منجیڑی موڑ تک وہ سڑک کا کیا حال سا نے بولا نا بنی یہی تو نہ کوئی نہیں، اس اوپر بھی کروڑوں روپے لگے. رشید مڑا پائی بیٹھا نا، اس لوکی تو خوش کرنے ایسا زبردست مطالبے کیتے، لیکن اس گل نے ذکر نہیں کیتا کہ جڑی کہ ہم میں کیتے اس نہ نہیں لینا. میں بلکہ نے کسی سنگیان سے کو تو میں سڑک پہ دیکھا ہوں. دیکھیں یہ جو آپ کی سڑک میں نے آج جس کا افتتاح کیا، یہ پیچھے یہ بھی سچی گل یہ ہے، سالیاں والوں گلے آپ کا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے. میں نے یہ سڑک بنائی تھی، میں نے کئی ساتھیوں کو کہا بھائی چلو میں دیکھوں تو صحیح. اللہ کی قسم ہے کسی نے نہیں کہا کہ سڑک بننی تو جلی دیکھتے سے بننے تو بعد ایک بندہ میں کا کھڑا ہو دسی چھوڑا کہ چیاخے ہوا جس کہ میرے پر خان بڑی مہربانی سڑی آتی سڑک بن جو بن گئی اس کا نام کوئی نہیں لیتا. دیکھیں بات یاد رکھیں، ہم جو سیاسی لوگ ہیں نا، سیاسی مزدور ہیں، اسے کہ تھوڑا بہت ہی شاباش بھی چاہیے، ساری حوصلہ افزائی بھی چاہیے. پھر آخری سارے ایک ووٹ ہونا ساڑھا 5 سال ایک ووٹ ہونا، 5 سال محنت کرتے ہیں، بجلی گئی اٹھی. کیا کہ گل شروع رکھا ہمارا جنریٹر کیا ہے یا نہیں ہے میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں ایک بات سنیں، رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب تمہارے
خط کو نیکی کرے، بلائی کرے، احسان کرے، اس کا بدلہ احسان سے چکاؤ۔ میں نہیں کہتا میرا چھوڑو، میرا کچھ بھی نہ کرو، لیکن کم سے کم جو آپ کے ساتھ کوئی سہولت مہیا کرے اس کے ساتھ رویہ ہی ٹھیک رکھ لو۔ اور پھر رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کا بدلہ احسان سے دو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ یہ نہیں ہے کہ ویسے ہی انہوں نے کہا، اس نے کہا میں تمہاری نعمتوں میں بھی اضافہ کروں۔ اس پہ رب العالمین بھی خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں میں عجیب ماحول دیکھتا ہوں، میں لمبے بات نہیں کرتا ساریہ والا، میں لمبے گلے شکوے بہت ہو گئے، میں لمبے گلے شکوے کرنے کے لیے نہیں آیا۔ آپ جانے، آپ کا کام جانے، وہ جیسے ہمارے لیڈر صاحب کہتے ہیں میں اللہ پہ چھوڑتا ہوں، میں بھی اللہ پہ چھوڑتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں آپ کی منت کرتا ہوں ہمیشہ فیصلہ وہ کرو کہ جس سے تمہاری نسلوں کو فائدہ ہو۔ اگر یہ فیصلہ نہیں کرو، میر اکبر خان اگر اس پیمانے پہ نہیں آتا بالکل اس کو کوئی ووٹ، اس کا حق ہی نہیں ہے۔ لیکن خدا کے بندوں میں ساریاں سے پوچھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ میرا مد مقابل جو یہاں سے جیت کے گیا، مجھ سے زیادہ اقتدار میں رہا، وزیر اعظم پھرتا رہا، ایک نشانی مجھے بتا دو، ایک نشانی مجھے بتا دو کہ یہ نشانی جو ہے نا ساریہ والے اس کے اوپر اس کی۔ مجھے یاد پڑتا ہے افتخار صاحب کے والد صاحب کا جو مکان ہے لطیف صاحب، ہماری یہ سڑک بن رہی تھی اس زمانے کے اندر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ہماری حکومت چلی گئی تو قمر زمان صاحب آ گئے، تو وہاں ہماری ابھی جو ہے نا وہاں کنکریٹ وہ ہو رہی تھی، روڑی بچھا رہے تھے، رولر پھر رہا تھا۔ جس طرح وزیر بنے اسی دن حکم ہوا تو پنیاری چلا گیا تھا وہ رولر۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں کچھ یاد ہے نہیں، یاد ہوا دے اللہ کرا، یعنی اس کو وہ پیسے ہم نے دیے ہوئے تھے پر رولر نے وہ سڑک مکمل نہیں کی، وہ بھی آ کے بعد میں خدا نے موقع دیا تو میر اکبر خان نے یہ آ کے سڑک مکمل کی تھی۔ ابھی بھٹی چوک کا جو ہے نا کہ بھٹی بڑا شور سننے سے اس میں تو کمختہ نے بچے ووٹ اس کے دیتے آ تو مطالب میں محنت کرنے لگے، نہیں اس کا بھی تک کرو نا بھائی، ہونا وزیر ہے میرا، آئی کوئی آ ہی سکنا کہ وزیر نہیں ہے، بولو نا وزیر تھا کہ نہیں؟ تو اسے دو وزیر ایسے آنے سے وہ ایک کا ساتھ ایک وزیر تھا، وہ بھی بنی جائے وزیر بھائی جیتے نہ ہو رہا مطالبے میں نہ لو کوئی گھر تو کیا خاکی محمد میں نے لیڈ لیا پٹے سے یہ دوئے گا شرمانے اگلا سر سٹانے نہیں آئی۔ مجھے یہ چلے آپ پہ چھوڑ دو، مجھے جن لوگوں نے اسمبلی میں بھیجا مجھے ان کا کام کرنا چاہیے کہ ہرائے بننا کام کرنا چاہیے؟ بولو ہاں اسے بولو ہی کڑی گل ہے، ایسی کوئی شرمائی نہیں کڑی گل ہے۔ ایک بچہ محنت کر رہا، رات بھی جانا، پہلی بھی جانا، محنت کری تو پاس ہو رہا، جڑا کہنا لیٹر ہے جڑا کام یہ نہیں کرنا وہ بھی کچھ آگے مارا میں کہ فرسٹ ڈویژن پاس کر نہیں ہو سکنا۔ مزدوری میں کرتا ہوں تو شامی مزدور جڑا نا وہ مزدوری ماڑی کو ہورن کری ہے۔ اس بات کو چھوڑو سالیاں والوں، دنیا میں سارے کام اللہ تعالیٰ یہ کام ہوتے رہیں گے نا، ابھی آپ نے کہا ادھر تک کرو، آگے تک کرو، آگے تک کرو، یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ جس میں بجلی نے وزیر سے پتہ کرو اٹھا کے ایک بول کسی اور نے دیا ہو، جتنے بول ٹرانسفارمر اس وقت خدا نے مجھے وہ محکمہ دیا تو ساری عملوں کا حساب کرو، پتہ کرو کہ کتنا میں نے یہاں کام کیا۔ ابھی آپ نے کہا کہ اوپر بھی دو، وہ بھی لگ لے، جب اتھا بچے زیادہ ہو جاتے تیرے چڑھا، یہ چلتا رہے گا قیامت تک کام۔ لیکن میرے بھائیو جڑا مزدوری کرے شامی اس کے 2 روپے دے تو اسی شاباش دے کہ تو اچھا کام کیتا، تیری مزدوری کرے شامی آئے نہ سمے سے توڑی ایسی تے ایسی توڑی ضرورت کوئی نہیں، دعا تڑا ایسی بولو نا ایسی بلے تگڑا ہوا تو یہ بیچے نہیں صرف نہیں ہے سیادہ چھوڑی۔ بات یہ کہ یہ اس لیے میں باتیں میں ابھی مختار خان نے کہا اچھی باتیں کی، مجھے سب باتیں مجھ سے منسوب کر لو، اللہ تعالیٰ مجھے منافق کی موت نہ مارے۔ مجھ سے لوگ ناراض ہوتے میرے پاس جاتے میں گلا کرتا ہوں، سختی کرتا ہوں، اس لیے میں حق ہے میرا۔ مجھے بتائیں پچھلے 15 سال جو یہاں سے جیت کے چلا گیا کبھی اس کا آپ
اس علاقے میں کوئی حکومت دیکھی؟ بولو نا بھائی. نہیں دیکھی. چلے جی کوئی نہیں، پہلے میں جیتے نا سر، انہوں جیتے نا سر. ابھی میں نے افتخار نہ کہا کہ 2.5 سال ہو گئے میں الفاظ کہتا ہوں کہ میرا حلقہ جہاں سے شروع ہوتا ہے ایم پی چیک پوسٹ سے آگے اس نے پاؤں نہیں رکھا. آج تو اس کی حکومت ہے، پتر بھی وزیر ہے. بیٹے کے لیے میری یہ گزارش ہے کہ جو اچھے بیٹے ہوتے ہیں، میں سخت الفاظ استعمال نہیں کرتا، وہ اپنے باپ کے ووٹروں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں. ہمیں بھی اپنے بزرگ کہتے تھے کہ بیٹے جو ہمارے سنگ ساتھ کے لوگ ہیں ان کی عزت کرو. ہم اپنے والد کی طرح ان کو دیکھتے تھے. آج اگر وہ ٹھیک ہو تو والد صاحب کے ووٹروں کے زیادہ کام کرے. تو روک سکتا ہے اسے؟ بولتے تھے بڑے مارنے، نہرے تھے بڑے مارنے. ایک وزیر نے جگہ دو نہیں کھڑے کرنے، باقی انہیں بولا انہیں بھی تو صحیح نا، کام کاج واسطہ میں تو ووٹیں واسطہ کوئی ہو. یہ باتیں آپ کو اچھی لگیں یا بری لگیں؟ ہم سیاسی مزدور لوگ ہیں، ہماری مزدوری ایک موت ہے. لوگوں کی خدمت کرتے ہیں 24 گھنٹے کے مزدور ہیں. رات کے 12 بجے خدا کی قسم جا کے کوئی پہنچتا کہ جھگڑا ہویا، وہ پولیس بڑی ہے، وہ کہا تھا پہ جھگڑا ہویا، میں اس وقت اٹھی دوری بات پہنچنا اس کا اچھا جی میں ٹیلی فون کرنے سے. جو آدمی نہ تمہارے مرنے میں، نہ جینے میں، نہ خوشی میں، نہ غمی میں، نہ تمہارا اس کا ٹیلی فون نہیں سنتا، تو پھر بھی اگر اس نے نہرے مارا ووٹ اس کا دیا کم نہیں کریا گا، ہیل تو بٹی چوک. مشکل ہوتی ہے یہ باتیں، مشکل ہوتی ہے. ساری والے آپ نے مجھے ہرا دیا، میں وزیر آپ کے سامنے کھڑا ہوں کہ نہیں؟ عزت کس کے ہاتھ میں؟ میرے رب کے ہاتھ میں. میں توکل والا آدمی ہوں، میری عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں. جس طرح سے مجھے سے عزت لینی ہوئی سارے میرے ساتھ کھڑے وہ لے لیں. لیکن یاد رکھیں اپنے فیصلے ٹھیک کریں. میں گلانے کے فل کے سالی میں آدمی دا ایک آدمی کا بھاگا نہ اچھا ہے تو اس کا تو ووٹ دے دیں لوکل کونسل تو بولو نا. ارے واڈے تھی جفے دے کر وہ بچیرا مارا کوئی آ رہا ہے تو تڑے والا وہ آ رہا ہے کچھ. یعنی اس حد تک لوگ دور چلے جاتے ہیں. جیسا سڑا ملے نا کوئی پنیالی تھی ٹوری ہے نا اٹھی، کوئی تھوپا ٹوری ہے نا، کوئی نہیں دیکھنا کہ تھیا کون تو جلنا گزر. یہ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے اختلافات ان کو ختم کرنا. ہم نے ہماری زندگی کا کوئی پتہ، ہماری زندگی کا کوئی پتہ نہیں. ہم زندگی کو اس مرحلے میں کہ صبح ہوئی تو شام ہوگی یا نہیں ہوگی اللہ جانے. لیکن خدا کے لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں سالیوں کے لوگوں، آپ کی تاریخ یہ نہیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کے تو تعریفیں کرتا ہوں. 3-4 گاؤں ایسے ہیں جو سچے ہیں. ایک دفعہ الیکشن ہوا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، تو ہم یہاں ادھر سالی والے ڈنڈے پوڑے نے اصل جی ووٹ مانگے کچھ آیا کہ پیچھے پہلے ایک آدمی ایسا والی اثر کے آخر دس سا وعدہ کری پڑے اصل کوئی کیا سا کون وہ سب پیچھو کو وہ کوئی تھیا بھی سیاسی انہیں بھائی اس گلا دفاع کرا اصل بات اس نے گل کری چھوڑی. وہ لوگ کدھر چلے گئے جس کے ساتھ تھے؟ خدا جانتا میں نام نہیں لیتا. میں جلسہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ بات مت کرو، میں خود تقریر کیا گیا بلکہ ایک عزیز نے کی تو لوگوں نے تلخی کی کہ آپ کیوں یہاں گفتگو کرتے. صرف یہ تھا کہ وہ پہلے آیا، اس نے آگے کہا میں ووٹ منگے آستا ہے تو ساری والے آخر دیشوں نے بس وہ اس پہ ڈٹ گئے اور ہم بے منٹیں کرتے رہے، کسی نے نہیں مانا. آج جڑا ہے مختار خان آخنا ٹورنے میں نہ دیا ووٹ کو 100 روپیہ دینے جلسہ کے ساتھ بھائی یہ کیا ہوگا؟ بھائی روزی اللہ کے ہاتھ، آپ کے پاس صرف کردار ہے، اس کردار کو ٹھیک رکھو. میں کہتا ہوں، میں آج بھی یہ کہتا ہوں اللہ کی قسم ہے کہ جو کسی دوسری جماعت کے لوگ ہیں جو با کردار ہے میں ان کی عزت کرتا ہوں. تو جڑے منافق کے نام میں بھی چپ کری بیٹھا ہوں، میں نے چپ کری اس کے کیا ہمیں پر دل میں عزت نہیں ہوتی. دوئے کو کیسی ہوئی اسی نظر سے دیکھے گا. اس لیے میرے بھائیو جس کے ساتھ ہو روزی اللہ کے ہاتھ میں، زندگی موت میرے رب کے ہاتھ میں. جس کے ساتھ ہو پتا ہو شیشے کی طرح ساتھ، نہیں ہو تو نہیں ہو. کوئی کسی کے سر روزی نہیں کاٹ سکتا. لیکن یہ بات اگر ہوگی، دیکھیں منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے نچلا گڑھا جو ہے نا وہ منافق ہے. بہت سختی کی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے.
تو صحابہ نے پوچھا کہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ کہ وہ منافق ہے پچھانا کس طرح ہے، کوئی اس کا طریقہ دسو. انہیں پچھاننا بڑا مشکل گل ہے. کالا پہاڑ ہو، کالی رات ہو، اس کے اندر کالی چونٹی ہو، یہ مسئلہ منافقت کو پوڑی سکنا نہیں پکڑ سکتا. لیکن وہ اپنی قبر قیامت غلط کر کے جہنم کے گڑھوں میں سے سب سے نچلے گڑھے میں چلا گیا. مولانا کو میں غلط نہیں آتا کیونکہ یہ مسند آپ کے پاس ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا فائدہ کیا ہے. میرے بھائیوں سالیوں کے جو میں نے خدمت کی ہے کوئی نہیں، میں اس کا اللہ پہ چھوڑتا ہوں، میں نے کہہ دیا. لیکن میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں نے اپنے بس دیکھیں، آپ یہ مت سمجھیں کہ صرف سالیاں جی اور کوئی علاقہ تھے یا میں کو اتنے فیصلے دے کہ میں سارے مسئلے تو نے حل کری چھوڑ سائے ہوئی نہیں سکے. جو آپ کا حصہ ہے، میں نے پہلے بھی میں سچی بات ہے کہتے تھے کہ سالیاں میرا، میں اپنے گھر سمجھتا ہوں میرا یہاں رشتہ ناتا ہے تعلق واسطے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. آپ ناراض ہوں، گلا ہو، شکوا ہو، پھر بھی میرے لیے وہ پیچھے ایک بڈھا بیٹھا نا، ساری زندگی مارا بیچارہ صدر رہا، کدا اس میں پیر نہیں ہل لیا. میں سب لوگوں کو سمجھتا ہوں کڑے کڑے تھا بہت اچھے لوگ ہیں، کڑے پیچھا کی ڈنڈی ماری ہے نہیں، لیکن ڈنڈی ماری اور اپنا نقصان کر لے، میرا کوئی نقصان نہیں ہونا. آپ نے مسائل بہت یہاں ذکر کیا، اللہ کرے گا. میں نے اعلان زندگی میں پہلے بھی نہیں کی، میں بھی کوئی اعلان نہیں کروں گا، لیکن جب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے مسائل میں اللہ تعالیٰ کمی کرے گا. دیکھیں یہ جو ایک سڑک میں نے دی تھی، سڑک بھی دے دی، ایک دے ہونا کہ سڑک نہ ہوئے، اس کا ٹنڈر بھی ہو گیا، پھر بھی لوگ یقین نہیں ہے کیونکہ دنیا یہ ہے کہ لو وزیر اعظم بننے لگا، انہیں واہ شیر نے پترا تو وزیر اعظم بنی. مسئلے تو حل کرنا، یہ بٹی چوک کا جو ذکر کرتے ہیں اس کے ساتھ کی سڑکیں آج ساری جو ہے نا وہ خدا کے فضل و کرم سے ایک لک کے اوپر چلی گئی. یہ بیٹھے میرے محکمے کے لوگ، نقصان کس کا ہوا؟ ایک جب اس کو لیا گیا تو اسے نہ زیادتی، اس میں نہ زیادتی کرا تو میں چپ کری رہا ہوں تو تس کرا تو میں ہاں بہت اچھی گل. یہ دونوں ہاتھوں سے تالی پئی تھی. چلیں جی میں وزیر بنے نہ سکتا، میں نے ادھر آ کے میرے کینڈیڈیٹ اختلاف ہو گیا اور آدمی نو گلا ہے، محمود یاسین یہ ترین میرا ساتھی یا کارکن ہے. حالات اور وقات ایسے بنے کہ میں ان کی محنت کی نہیں جڑ سکی، میں ٹکٹ نہیں دے سکتا. میں ٹکٹ دیتا تو دعا پتہ ایک دم جفی دے کے گسن اٹھ. میں نے کہا اپنے لو تو جیت جاؤ اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن سالیاں والوں میں نے تو یہاں آگے کہا کہ مختار خان آپ کے سالیاں والا آپ کا نمائندہ ہے، اسے پتہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ میں خود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حکومت اندر آؤں. اور میں نے آپ سے گزارش کی اسے گفتگو سنی آپ اس کے جرگا کون کرسی میں جرگا کرو نا، بھیجو نا. دنیا میں یہی ہے نا، کوئی طریقہ کار کر کے اس کو حل نکالنا چاہیے. دیکھیں آپ کے ابھی قدیر صاحب کی اور آپ کی بات ہوئی ہے، میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، میرے لیے سارے قابل احترام. میں اپنے کارکنوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دل کے شادر. دیکھیں فرض کیا جہاں ہم کھڑے ہیں، اگر اپنی صفوں میں اضافہ نہیں کرو گے اگلا رزلٹ کیا اسی اس کو مغیر ہو سی نہیں ہو سکتی. آپ اپنے گلے شکوے ختم کریں بیٹھے بیٹھ کے، لیکن اس طرح نہ بیٹھے کہ کم کٹے واسطے میں نے اچھا کم نکلے رکھا اس میں کھا جو وہ میرے پورا سے ہو کوئی دکھے میرا پھر بھی کہنے لگا میں اللہ کے ہاں اگر اس نے عزت دینی ہوئی تو میری عزت کو کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی. آپ پھر اس طرح کے فیصلے کریں، اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے عزت دینی ہوئی تو مجھے خدا تعالیٰ کامیاب کر دے. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود دیکھتے ہوئے آپ نے جو رزلٹ دیا اس کا گلا میرے ذمہ آپ کے ذمہ لڑتا ہے نہیں لگتا. چلو جی میں حیران ہونا تو نہیں کر سکتا، پھر میں اس طرف جانے نہ چاہتا. یہ اپنی ادور پہ بھی ذرا مہربانی غور کرو کہ کیا کرتے ہیں آپ اپنا نقصان خود کرتے ہیں. میں انور خان آپ کا شکر گزار ہوں، انہیں سے بولا تم بھی نہیں کو ماننا میں بھی نہیں ماننا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انور خان نے آپ کو جوڑنے میں بڑا کردار ادا کیا. میرے پاس دھڑے کے لوگ یہ انہوں کا جلسہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری اپنی وارڈ ہم جیتے ہوئے لوکل کونسل. میں نے کہا میں گاؤں میں جا کر اس کو
مزید اس میں بگاڑ نہیں پڑنا چاہتا کہ میں گچھا بلا محلہ الگ تو اوپر محلہ الگ. میں نے کہا یہ نہیں ہوگا. میں نے ان کی گزارش کی. جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے, مشتاق ادھر گیا, میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. دیکھیں مشتاق جس کا ذکر ہی نا خورشید, جس کا ذرا اس وقت دبئی تھو ٹویٹاں کرنا, میں ان سب کا شکر گزار. یہ چھوٹے چھوٹے تھے تو میرے ساتھ یہ چلنا شروع ہوئے. دیکھیں میں ابھی افتخار صاحب ادھر گئے, انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی ہے خدا کے لیے اپنی نسلیں کی ایک ایسی تربیت دیا کہ وہ کسی نے عزت کی نہ اچھالا. انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ جب کوئی کچھ لکھتا ہے وہ اس کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے. یہاں کے کچھ فلاسفر ایسے ہیں, میری عمر کا تقاضا ہے, ایک لڑکے نے ایسے کچھ لکھا, زندگی میں کبھی ملاقات ہوئی تو ہم سے گفتگو کریں گے. یہ جو سڑک آپ کی, اسے کہا میں چھین کے لیے. دیکھو یہ بات آپ اگر دیکھیں, جو چونٹی ہے نا, چونٹی کہتے ہیں جب ہاتھی کا پاؤں اس کے اوپر آتا ہے اس کو وہ زور سے کاٹ کر یہ تصور کرتی ہے کہ اس کو میں گرا دوں, وہ گرتا نہیں. جو لڑکے اس طرح کی ٹویٹیں کریں اور جو کچھ اور لکھا میں اس میں نہیں جاتا, وہ تو میں اسے بھول ہی گیا. جس انور خان صاحب نے مجھے کہا کہ ایسے ایک اصلاحی کمیٹی بنائی, یہ آپ سب کے لیے, یہ نوجوانوں آپ کے لیے بھی ہے, ہمارے کچھ نہیں جاتا. مجھے جتنی گالیاں دو کچھ فرق نہیں پڑتا, پر تمہاری اصلیت کا پتہ چلتا ہے کہ تم کون ہو. انور خان نے کہا کہ ہم نے کمیٹی بنائی, اصلاحی کمیٹی, ایسے کہ لکھیں گے چند چھور بجی اور لفظ اب لکھے, یہی تھے کہ کوئی اور تھے. میں سوشل میڈیا پہ تھا, یعنی جو اپنے باپ کو سور کہتے ہیں, مجھے بتائیں کہ پھر اس کے اوپر آپ کیا بات کریں. ان کو تربیت ٹھیک کریں. یہ چھیننے کی بات تھی تو پھر اس کے بعد میں نے کہا پھر چلے جس دن مجھ سے کو اللہ معاف کرے, میں سب سے چھوٹا آدمی, پر جب دن میں کوئی چھکی نہیں کھسی نہیں گیا اٹھی تو میں کیا کر سکتے, میں اس کا آچار باسا جیسے بیٹھا نہیں. میں اس لیے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی بےودگی کرے گا, اس کی مدہ اس کی سوچ کا یہ تقاضا ہے کہ کچھ نہ ہو, لیکن اللہ کرے کہ ان کے والدین کو بھی پتنی زندہ نہیں کہ مری ہے نہیں. یہاں بہت اچھا, میں صرف اس علاقے کے لڑکے جو ہے نا یہ کچھ کرتے ہیں, پورے علاقے میں اٹھا کے دیکھیں کوئی کسی کی عزت سالتا نہیں. تو یہ بات بڑی ضروری ہے. کسی علاقے سے اس کی آنے والی نسل کا پتہ چلتا ہے اس کی تحریر سے. فلاسفر ایسے ہیں جیسے انہوں نے کہا راتی کھٹا لیٹی اور تو لکھیں گے اتنی صلاحیت اگر تو اس پڑے اوپر ڈالا, اپنی صلاحیتوں کو بہتر کرنے پہ ڈالیں تو شاید آپ اپنی عملی زندگی میں کوئی مقام پائیں. ان باتوں کے اوپر ہمیں نظر رکھنی چاہیے. کام کاج کے حوالے سے ایک ابھی لمبی بات ہو گئی ہے. دیکھیں میں اتنا ایک دفعہ آئے سے تو بچیاں اتنا نہ جڑانا تو کہیں کوٹ پڑھنی سی, یہ پتہ ہے کون پڑھنی سی, سالیاں کی بچیاں بوٹ جاتی تھی یا باغ جانیا سی, باغ کو بوٹ نزدیک سے. تو میں کہے گا اللہ لگے کہ اگر یہ ہائی سکول ہوئی اچھا تو چادرہ اوپر سٹنے, جیسے اس آگا کہ 1 وے کرنے 1 وے تو پارا جڑا میں پتہ لگا کہ 70 ووٹ یا 9 ووٹ لبے تو 1 وے کہڑا پسا ہو دے. میں کہا 10 خسمے کھایا 1 وے تھیا کہڑا کام کتنے دے میرا تو 1 وے 10 دیا تھا, جب کم ہوئی اچھا تو اس وقت انشاءاللہ 2 وے ہوئی ہے 9 سال. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ اگر یہ ہائی سکول ہو جائے تو بس سمجھو کہ سارے کام ہو جائیں. آپ کی بچیاں ساریوں میں پڑھتی ہیں کہ نہیں, کتھا پڑھنی ہے, مطلب ہر آدمی کا جو جس کی بچی پڑھتی ہے ذرا پتہ کرو یہاں سے باغ کا کرایہ کتنا ہے تو واپسی کا کتنا. اللہ نے سہولت دی, اس میں وسیلہ بنا, لیکن کسی کو خیال نہیں آیا کہ جب آیا ٹائم تو اس وقت کیا انہوں نے کیا. یہ بھی کسی نے کہا یہ اسکول کے بارے میں, دیکھیں میرا اگر اسکول ہو یا ہائی اسکول کے بارے میں آپ نے یہاں بات کی ہے, اگر صرف میرے حلقے کی بات ہو تو میں گلا پکڑ لوں جا کے. لیکن زلزلے کے اندر جتنی بھی ہماری عمارتیں گری ہیں اس کا پیسہ دنیا نے دیا تھا ہیرا سیرا کو. 55 ارب روپیہ ہمارا جو ہے نا انہوں نے غبن کر دیا. 55 ارب روپیہ, چلے 1 ارب کو نیچے, لیکن جو مجھے یاد ہے کہ 55 ارب روپیہ ریکارڈ کے اوپر گم ہو گئے. یہ سارے ادارے انہوں نے بنانے تھے.
یہ آپ کا اکیلا نہیں ہے. جائیں مظفر آباد جائیں, راولا کوٹ جائیں, وہ تیرکوٹ جاؤ, جتنے بھی عمارتیں تھیں یہ اس کے ذمہ تھا کہ یہ اسکول یہ بنائیں گے, پیسہ ان کے پاس تھا. آج تک ملجے ہوئے. آپ کا تو پھر بھی ابھی شروع ہی نہیں ہوا, لیکن اس وقت مرلے شروع ہونے میں چونکہ کسی طرح کو پرابلم کی تھی اسی یہ جگہ نہ ہوئی اس ورنہ اس وقت تو اسکول بن رہے سر. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے اس پہ سوچا ہے کہ جو اسکول نہیں بن سکے, اللہ کرے. ابھی پاکستان کے حالات بھی آپ کے سامنے, اس لیے کہ وہاں بھی ایک عبوری حکومت ہے, ان کے کوئی لمبا فلسفہ ہے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو اس طرح IMF کو مشکل سے مہیا کرتے ہیں, ہمارے مسائل ہیں, لیکن انشاءاللہ لیکن اس اندر میں کوئی کمرے بنائی دیتے نہیں. یہ جو آپ کا فرنیچر ہے یہ سن لیا ہے, میں نے اساتذہ اکرام دیکھے, یہ فرنیچر ان اداروں کے لیے آیا تھا کہ جن اداروں کا جو ہے نا اچھا ٹھیک جن کی بلڈنگیں مکمل تھیں, یہ سب کیوں تھی. اصول یہ تھا کہ جہاں بلڈنگیں بن گئی ہیں وہاں فرنیچر دیں. تو یہاں تو کوئی بلڈنگ نہیں بنی تھی. 18 لاکھ روپے کا میں نے یہ فرنیچر مہیا کیا. آخر تو بہت آسان ہے نا, کدھر سے کیا کیسے کیا, وہ فرنیچر موجود ہے. 18 لاکھ روپے کا فرنیچر مہیا کیا. وہ سڑک کے بنائے تھے, پچھلا گراؤنڈ ہی بنائی دیتا سے وہ بچیاں نہ جسے زمانہ سے. میں ارشاد کا اس لیے نہیں کہ یہ ادھر بیٹھا ہے, میں اس کا شکر گزار ہوں. اگر یہ زمین نہ دیتا وہ اسکول بھی آپ کو نہیں بن سکتا. یہاں تو بننے کی جگہ نہیں تھی. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو کام کرتا ہوں اس کا بھی کبھی کبھار ذکر کر لیں. قدر گیا لطیف خان, میں لطیف خان نے کر گیا اس میں کام لاجیے کہ وہ زیارتی تک کسیں گے جنازے لینے ایسا مشکل ہے. میں کہ جنازے اتنے جنازے تک جڑا ہے نا قبرستان تک ایسے سڑک کٹی دے. میں ادھر تک گیس اگل آگے کے ہے نا تھی لوا چھوڑی جی, پھرتے پھرتے پھرتے, اور رفیق خان کا جو آپ نے ذکر کیا وہ چلا گیا دنیا سے. میں اس کی اولاد چلی بھی دعا کو, لیکن اللہ نے فضل و کرم سے اگر اللہ بھی حکیم پتہ نہیں میرا گناہ کیا ہوگا. وہاں سے لے کر کوارواز چلا گیا, وہ بیٹھے نا شیخ صاحب, بڑی مشکل سے جو ہے نا ان پہاڑیوں میں پتنی کتنا عرصہ لگے رہے. میں نے کہا کوئی نہیں اس کے گھر جانے کا. ہونا مڑی والے جی تھے عیدگاہ بنا, عیدگاہ بنائشیا کے بنایا سے جنازہ کا یا عیدگاہ کے بنائشیا میں بھولے گیا اوپر وہ جڑا کو اس قبرستان نے ہونا پھر پھیری بونا ہونا روئے آدھی. اگر گزر گیا ماڑا چیئرمین صاحب نے ایک بھائی تھا, اللہ انہیں جنت نصیب کرے تھے کہ چوری ہے وہ جڑے آخنے میں ہونے ٹیلی فون کر سا وہ جڑا نا نواز شریف ہے کہ تھوڑی گل کروں خوشی محمد صاحب جدو اس میں پھیری آنی اگل ہے پر سنو ماڑی گل بالکل سنو. میں تو سلام کرنا سے کمر زمانے کا شکل ہی نہیں دیکھی. میری گزارش یہ ہے کہ جب میں لے کے آیا سڑک تو جب اس کے قریب پہنچا تو اپنا ڈنڈا ٹھوائنا میں دینا ہے اور میں کہا نصیحت دیا. جعفر خان کو تو گیا میں نے روسیا, میں نے اس کو کہا سڑک دے, کیوں روکے نہیں تو اتنا. اللہ جانتا ہے, میں اس لیے نہیں کہتا, میں سمجھتا تھا کہ یہ درمیانی سڑک ہے ایسا میں کہتا 2 فرلانگ بھی دیا سارا محلہ جڑا اس کا مستفید ہوئی جس اسے سلا ہوا کہ میں کہا نسیا گیا میرا سلے ایک ہے اور ہون کا چیز تھی تو ہن آگے جو نہ پیچھے جو. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے کوئی کمی نہیں کی کہ نیچے ایک کوئی ڈاکٹر نے بولا اپنی ایک سڑک شروع کی تھی. آج شیخ صاحب وہ شروع میں شیخ صاحب نے نکالی تھی نیچے آ رہی اس کا کہنا والا اس نے آپ سنتے جائیں نا ہماری گلے نے کوئی بولتا نہیں ہونے پتہ نہیں کھوڑ نہیں ہل کے کیڑی ہونا تھی کٹی آنی میں اللہ نے توفیق دی. تو میں نے کہا اس کو لنک کرو سڑک کے ساتھ. اگر لنک نہیں ہوئی جنہیں لنک نہیں کی کرنے دی چاہیے تو ایسا کہ لوگ آدھر کے تو کہ ووٹ دے دینے ووٹ بھی سارے ہوئیں گے. آپ آزاد پتہ ہے اس گل ہے نا کہ نہیں وہ کہڑی جگہ دیا کہ جنہیں لنک کرانا سے ہونا پار چڑھا ہے گراؤنڈ بنا یعنی جہاں سے میں لنک کرنا چاہتا جس نے روکی سارے ملک ہے اگر کوئی سڑک روکے نا سارا گراؤنڈ اس کے خلاف ہوئی جانے ایک ووٹ نہیں دینے. وہ سڑک روکی تو ووٹ کے سارے نہیں گیا بھائی نیسا تو میں نیس گل کرنا نا یہ نیسا وہ دوسرے سے اسے انہوں نے جڑے بڑے بھائی صاحب سے اسے مارے کر وہاں سے پھر میں نے کہا جی گراؤنڈ بناؤ. میں دیکھا نہیں کدھر
میں نے کہا بچے گراؤنڈ ہی بنا اور میں کہا کوئی دسا نہ کسی اور بھی کوئی نشانی دسا تو چلے آیا تیرے بوٹے نا تو ماڑی ڈولی خالی. یہ اگر باتیں ہوں گے میرے بھائیوں تو کوئی دنیا کا بندہ تسلی تعمیر و ترقی نہیں کرنا. یاد رکھو یہ بھول جاؤ اس واسطے ہے کہ میں پھر دوبارہ آخنے سے میرا فرض بننا خدا نے نزدیک بھی وقت بننا کہ جسے تسے ووٹ اتنی ہوئی وزیر ہے یا آئی گئے کھڑے ہو جاؤ اس کی کہ چلن بھائی ساڑے کام کر. پہلے تو گل سی نا حکومت نہیں میں تو ایک کہہ دیا اگو پیچھو اس میں بھی لگانا تھا نہ ماڑا کے لگانا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان باتوں کا خیال رکھیں. اگر یہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھو گے میرے بھائیو ہمارا کوئی نہیں اپنا نقصان کرو گا. اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی. ابھی صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ میں شیر وارڈ والوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھے اپنے معاملات یکسو کریں, اس کو غور فکر کریں, اپنی صفوں میں اضافہ کریں. دیکھیں اگر آپ کی سوئی وہیں اڑی رہے گی اس کا کوئی فائدہ نہ آپ کو نہ میں. آپ لوگ بیٹھے کھلے دل سے اگر کچھ کام کروانا چاہتے ہیں تو سارے لوگ مل کے میرے ساتھ آئیں. یہ نہیں ہو سکنا کہ کام میں کرنا رہا تھا تجھے نہیں سارا کہ یہ لگانا رہے, اچھی بات نہیں. یہ آپ دیکھیں میں کسی گاؤں میں جا کے نہیں کہہ سکتا کہ انہیں کہ باہر کٹا تھا اس کا اندر بات ہے اس کا چھوڑا, اس لیے کہ یہ لوکل معاملات. پہلے بھی میرے پاس گئے میں نے کہا یہ انور صاحب گئے میں نے کہا ان لوکل لوگ بیٹھے میں اس کا آہن ہوئے نہ سی اچھے پھر ہمارا مقصد کیا ہے. یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ بیٹھ کے اپنے لوکل کس طرح سے یہ معاملات ٹھیک کر سکتے ہیں. میں آپ سے صرف ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی صفوں میں اضافہ کریں, مل بیٹھے. یہ بات یاد رکھیں کیونکہ آپ بہتر سمجھیں کہ کون لوگ آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں کون لوگ نہیں چل سکتے. نہیں چل سکتے ان کو سلوٹ کریں, کوئی نہیں اللہ پہ چھوڑ دیں. لیکن جو چل سکتے ہیں جو مخلص ہیں آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے بالکل ان کو تک جاؤ تب جا کے میں سمجھوں گا کہ آپ میرے مخلص ساتھی ہیں. اگر یہ بات نہیں ہوگی تو تسے اپنے اپنے دروازے بند کتنے ہوں تیڑی مطالبے کرنے ہوا پھر مشکل ہوئی. یہ میری اپیل ہے. ابھی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اعلان وعدان کا کبھی بھی قائل نہیں رہا, لیکن آپ کی توقع ہے کہ میں یہاں آیا ہوں, مجھے بھی اس کا احساس ہے. وہ جو سڑک میں نے اس وقت کہا تھا کہ رہنے دو شاید دعا نہیں کریے سی, وہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس کری چھوڑے. اس وقت شاید وہ 1 کروڑ 1.25 کروڑ کی سڑک بنتی تھی, آج وہ کتنی اس کی قیمت لگ گئی ہے. یعنی اس وقت جو اس کی قیمت تھی اس کے ساتھ کی سڑکیں بن گئی ہیں لیکن وہ نہیں ہو سکتی. آج میں اعلان کرتا ہوں کہ اس کو دوبارہ آپ کے لیے میں شروع کرتا ہوں اس کے لیے. اور وہ اس کے لیے محکمے سے میری یہی ہے کہ انشاءاللہ سوار کو آپ کا ٹینڈر چلا جائے گا, منگل کو آ جائے گا, منگل کو آ جائے گا. ہم اس سڑک کو شروع کرتے ہیں پھر تو سب رویہ دیکھتا ہوں اس دن کہ اس دن تجھے ایسی اضافہ کتنا کیا. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ میرے بھائی تھے ایوب صاحب مر گئے, ایوب خان. اوہو جس دن وہ مرا اس دن کوئی چھیسا ہے, اس دن بارش نہ پتہ ہے. اور جس انداز میں گیا تھا یہاں سے شاید ان کا کوئی اور قریبی بھی ہوتا نہ جاتا. کمر زمانے میں بزرگوں نے نہیں پتا کہ کون سا ایوب خان تھیا سا کون سا گیا کرا. بس اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بہت مشکل جگہ ہے, یہ محلہ ہے. انہوں نے کوئی رشتہ دار بھی نہیں آیا نا اسے انشاءاللہ. چلے بڑی مہربانی. تو میں نے کہا یہ سڑک دوں گا. مشین ادھر اوپر آئی ہوئی تھی, یہ سنی نا تو لوگ. میری گزارش یہ ہے کہ جب میں نے کہا ادھر سے ایک مشین آ رہی تھی, ان کے بھائی صاحب مجھے ملے اسی موڑ کے اندر. یوسف صاحب نام تھا, یوسف بھائی آنے لگا گل ہے سڑک چاہیے. میں نے کہا دوں, تھوڑا انتظار کرو, اس وقت پیسے نہیں ہیں, میں آپ کو سڑک دوں. کون سی میں گل آخری اچھا نا میں مر سکنا ہے اپنی گلا پچھنے سے. اللہ وہ بعد کی گل ہے. ایک آدمی کراچی تو آئے نا وہ واپس چلا جاسی, ایک دن واسطے سڑک میں اسے کوٹھوں کو لگا نہیں چھوڑا. میں نے کہا پیسے چاہیے. آج جڑا ایک دن جڑا نا 8,000 روپیہ فی گھنٹہ نہیں ہے مشین. پوچھا پٹھانے کو نہ پوچھے تو 12 8 96 1 لاکھ روپیہ بننا ایک دن میں. اس وقت کون سا تھوڑے پیسے تھے اس وقت. میں نے ان کو کہا کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ میں لگاؤں گا. کہنے لگے کہ کراچی سیدھی میں اگر اتنا نہ کٹائے تو کراچی کے اٹھے پچھلے کوئی نہیں دینا. میں نے کہا پھر ایک دن کے لیے میں اس کو کہہ دیتے. میں نے ٹیلی فون کیا محکمے کو کہ یار ایک دن کے لیے یہ بزرگوں کو سڑک دیتے. وہ جب ایک دن لگی
تو اگلے جڑے جوان سو نے پوڑی نہیں گئے تو کہ مڑیے نہیں کہنے اللہ جانتا ہے مجھے کوئی پتا. اس ڈرائیور نے مالک کو ٹیلی فون کیا کہ بھائی یہ مشین دینے پوڑی ہی نہیں تھے. اب مالک ظاہر ہے اس کی چیز ہے, اسے جا کے رپورٹ دی کہ میری مشین اغوا کر لی, جہاں کہ پولیس آ گئی. ایک گل یاد رکھو, میں بھیجی نہیں ہونی تو میں کوئی اتنا بزدل آدمی نے میں بھی تسے بھی چاہے اس کو دورا نہ نس. مجھے شام کو پتہ لگا کہ یہ ایشو بن گیا. پھر بھی میں نے کہا کہ چلیں اس کا حل نکالتا. دعا طرح اتنا ہے مشین آگے کہ جناب کس بھیجی انہیں جو زیادہ پیش یاد ہے کہ نہیں, یہ گلاں ٹھیک دیا کہ نہیں. تو جو کچھ انہوں نے کیا نہیں کیا میں اس پہ بات نہیں. وہ سڑک نکلی ہے وہ تو سارے نہیں گیا نا. آج بھی اگر لوگ اتنا ہونے تو میں ایوب خان کی اس قبر کی خاطر میں کچھ نہ کچھ کر کے چلے. اور جب تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے ملنے سے بھی تم لوگ مجھ سے جو ہے نا ناراض ہوتے ہو, پھر سڑکوں پھر یہ گئے. لیکن میری ہم لجپال لوگ ہیں, میں نے کہا نا کہ میں اسی جنازے پہ گیا اور واپس ادھر نہیں آ سکتا. میں واپس ہونا پار چڑھی گئی اس گلا کے اتنا مشکل رستہ سی. میری پتہ نہیں میں جا کے اتنا پریشان ہوں اس کے جگہ کوئی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک یہاں ایشو بنا تھا اس کے لیے بھی میرا دل کشادہ تھا. لیکن آج اگر تسیں جکڑے نہ ہو, تسیں پیپلز پارٹی نے تسیں جکڑے نہ ہوئے کہ تسیں کو نہیں وہ خود کام کرا لے تو پھر کرا ہی دیو. نہیں ہو سکتا کہ چھلی اور ووٹ میں نہیں گچن تو تھوڑے کام کاج ہی نہیں کرن. یہ بات اس لیے کہ مجھے یاد ہے کہ یہاں بڑا ایشو بنا تھا, وہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے. اس کے اندر میرا کوئی ذرا بار بھی مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے ہوا کیا تو نہیں ہوا. لیکن چلے وہ وقت گزر گیا, اللہ تعالیٰ نے چاہا. دوسری یہ بات ہے کہ میں دیکھ رہا تھا, میں آتے ہوئے سڑک دیکھ رہا تھا. یہ سڑک جو ہے وہ اب اتنی خراب ہو گئی ہے کہ یہ ایک وقت میں شاید اس کے پیچ ورک نہیں ہو سکتا. ایک طور پہ تسے ساریاں لے گلاں اور گلاں تو ساریاں کرنے ہیں. یہ سڑکاں کچھ نہیں تسے نہیں کہ ماڑیاں تسے نہیں. سارا پانی تسے نے سڑکیں چڑھنا جتنا اوپر بلیک پٹھا کا بدل لگنا تو ہے نا پانی سڑک رکھیں جلنا اگلا بولنے کو جیسے. مجھے بتائیں کہ اس طرح سے سڑکیں بن سکتی ہیں. یہ چیک کریں نا جہاں سے بھی آپ چیک کریں جس زمین پانی لگنا اگلا پتھر رکھے تو سڑکیں چڑھے نا بھائی اس طرح تو نہیں بن سکتی. دیکھیں میں نے سمری میں پیچ ورک دیا. میں نے ان سے جا کے کہا کہ سڑک تمہاری ہے میں تمہاری مدد کروں. صبح شام کو چھٹیاں میں کدا کہا اس نے خوشی غمی جیسا اس سڑک میں نالی بناؤ. اللہ جانتا ہے میں ان کو یہاں سے بھی کھڑا ہو کے مبارک دیتا ہوں. ساری سڑک جو ہے 4 کلومیٹر سڑک خود بزرگ چھوٹے بچے کھڑے ہوئے انہیں نالیاں بنائیاں. جا کے پتا کرو کہ پیچ ورک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. یہ تو نالی بنا سکتا ڈنڈا نہیں ہو لیا کہ ساڑی چلنا کھنی. اس طرح نہیں کرنا ہو سکتی. پہلے بیٹھو کمیٹی بناؤ, کوئی مشکل گل نہیں. میں کہتا ہوں فرض کیا ایک آدمی خود کام نہیں کر سکتا, وہ 500 روپے دے دیا کہ میری طرف ہے وہ بندہ لائے چھوڑو. جب تک تم ان چیزوں کو خود نہیں سمجھو گے. ابھی اگر میں یہ باتیں کہوں گا اہل حکومت کا فائدہ. ایسے ایسے ہائی اسکول ہیں, میں خواجہ گیا وہاں پر ان لوگوں نے اپنے باہر کے لوگوں سے مل کر انہوں نے پورا ہائی اسکول بنا کے چابی جو ہے نا محکمے کو دی. یہ بھی لوگ ہیں کہ نہیں. چوکی میں جائیں یا پتہ کریں, انہوں نے جو ہے 12 کے 13 کمرے خود بنا دیتے. انہیں وہ جس بچے نہیں خاطر ساری زندگی محنت مزدوری کرنے ہیں ایک تیڑی پتھر بیٹھا نا تو میں اپنے بات واسطے 2 لاکھ روپے لانا کہتے ہو نا میں 20,000 انہیں کہ دے چھوڑا. جب تک یہ سوچ نہیں پیدا کرو گے انہوں نے اوپر مور ہوا نا سکینہ کہتا وہ بھی آنے میرے کو کھانا تو دیکھیے. یہ نہیں کرو بھائی, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو. میری باتیں آپ کو بری لگتی ہوں گی لیکن جب تک آپ اپنی چیز کو اپنا نہیں سمجھیں گے, سڑک کو اپنی نہیں سمجھیں گے, سکول کو اپنا نہیں سمجھیں گے, آپ اسپتال کو نہیں سمجھیں گے. یہ اسپتال کا ذکر آیا تو میں سچی بات یہ ہے کہ جو جسٹس صاحب ہے میں اس کو مبارک دیتا ہوں, دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت کرے. کوئی اس کا یہاں جن لوگوں نے قدیر نے جن لوگوں نے بھی یہاں مل کے اس کے ساتھ رابطہ کیا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس نے پیسے لگائے اس کو کیا کر دے یہاں سے اسے ووٹ لینے. وہ تو اسے ٹبرا نا, وہ تو حصہ لا کر تھے یا نہیں. تو سچی بات ہے کہ یہ میں نے اچھا دیکھا ہے, وہ ادارہ بہت بن گیا ہے. تھوڑا سا صبر کریں, خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ اگر حالات پاکستان کے ٹھیک کرے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی توقع سے زیادہ کچھ کر کے دے دیں.
لیکن ایک ہی دفعہ نہیں ہوگا یہ اس ذہن میں، پر ہاتھیں دوئی طرف تاڑی پیسہ ہے. یہ گل یاد رکھو کہ دونوں طرف سے تاڑی بجے گی. ابھی افتخار نے تقریر کی ہے، سچی بات ہے کہ اس عمر میں اس نے بہت اچھی گفتگو کی ہے، میں اس کو شاباش دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے. لیکن بزرگ بھی کدے ادھر اللہ تعالیٰ نے اوپر کو ہدایت کرے. بول جاؤ. اچھا اللہ مہربانی کرے. دیکھیں یہ جو ہمارے یہاں ابھی تھوڑی دیر کے پہلے مجھے ذوالفقار صاحب نے ٹیلی فون کیا. افتخار صاحب سے پتہ بڑے ہیں چھوٹے ہیں، جن لوگوں نے دیکھا دلچسپی ہے یہ جس اس کی خورشید بے کی آپ نے بات کی ہے، میرا اس نے کیا لینا ہے، مجھ سے کیا لینا ہے. اسے اپنی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لیکن کم سے کم ایک محاذ میں وہ گفتگو تو کرتا ہے یار. میں انہیں اللہ صاحب کتنے مختار صاحب کتنے لگے نہیں مارے کھلے تھوڑے کوئی فیس پوری نہیں ہے. چلے کوئی نہیں، روزی اللہ کے ہاتھ میں، لیکن کوئی وسیلہ ہوتا میرے بھائی جڑے انہوں نے لے تو ہوتا رات پوری گانے تو جڑے میں لایا جس طرح لگنے تک تو 50 دفعہ میں بول گیا. لگنے تو بعد اللہ تعالیٰ اسی مدد دی میں نے کہا 35 لوگ ہیں اگر جیسے گوٹے کری چھوڑنے کتنے بنی چھوڑنا بڑے کھڑے وہ تو ملی ہے کہ جناب وزیر اعظم بننے لگا تو شاید ماڑا کے بنی ہے. یہ نہیں کرو، میرا کچھ نہیں جائے گا. جس کے ساتھ ہو میں وثوق سے کہتا ہوں، مجھے مت بول، لیکن میں کہتا ہوں کہ کسی کی وجہ سے آپ کی روزی لگی ہے وہ کم سے کم اللہ تعالیٰ تم 7 سال اس کی آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی دے گا. اگر خدا نہ خواستہ مر گئے تو کرے والے کے لب لے، کرے والی مری اچھے بچے کے لب لے. اگر کوئی ذریعہ کوئی حالات کو واقعات کو سیپے کرنے پوسٹر کرنے کا لگنے نا تو کوئی بھی چیز اپنے خلاف کاروائی کرنا ہوئے تو تسے سر سٹے ہوا میرا کچھ نہیں جائے گا، لیکن آپ خود پریشان ہو جائیں گے. یہ رب کے فیصلے. اس لیے جس کے ساتھ چلو ڈنڈا چھوٹا لے کے چلو، پتہ لگے گا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. یہ بات یاد رکھیں. اگلے 1 مہینے میں یہ کام شروع ہو جائے گا. 1 مہینے میں روڈ والا 1 مہینے کم شروع ہو سی اس دن تو بڑا جلسہ نس کرنا، لیکن اس میں دیکھ سن کہ جڑے لوگ رہنے ہیں سارے ٹوکے نے میں نہ کتنے شامل ہوں. میں اور تو سب کو نہ کہا منگا نہ دیلیاں منگا نہ لکڑی منگا. ماڑے کارکوں نے سن لو اسے میں دیکھ سا تو پھر اگے نہیں بھی میں چیلا کٹ سی ہوں تو جے آہا کہ ووٹ دینا رہو اللہ نے فتوا جتنے تھے اچھا دیا تو پھر شاید اس کو آگے چلنا مشکل ہوئی ہے. لیکن بندے انہیں ہار بار ہے جڑے نہ ٹوڑی ہے نہ اگر کم کٹے آخر میں پتہ لگے گا تھیا ہے کوئی نہیں. نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ابھی خدا دیکھیں میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کا میں بندوبست کر کے آیا. میں ہوائی خبر نہیں دیتا. میں نے کہہ دیا نا کہ آپ منڈے کو ٹیوزڈے کو اس سے آگے آپ اخبار میں دیکھیں گے ٹنڈر کا 15 دن لگتے ہیں اور اس کے بعد اور یہ کئی کروڑ روپے کا کام ہے. یہ 1 کروڑ روپے کا نہیں ہوگا. پیچھے کا یہ ہے کہ میں شروع کروں گا آپ کا یہ کام بھی پیچھے سے پیچ ورک کا شروع کروں گا. 100% شاید نہ ہوا ہے لیکن کم سے کم کوئی 25-30 لاکھ روپے ہمیں دے سکتے ہیں. آپ اتنا مل جائے گا پیچ ورک کے لیے. چلے وہ بھی کافی ہو جاتا ہے نا پیچ ورک کے لیے. تو کب تک اسٹارٹ نہیں لیں گے؟ چلیں یہ بھی کوشش کریں گے کہ یکم تک آپ کا یہ کام بھی شروع کروا دیں. کہاں تک ہوگا یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا، لیکن سڑک آگے اگر بنائیں تو پیچھے بھی ٹھیک ہونی چاہیے. اگر پیچھے ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کا فائدہ کوئی نہیں. باقی جو آپ نے مطالبات کی ہیں اس کی بات سن لو. اس کے لیے آپ لوگ بیٹھے اس کی ترجیحات قائم کریں. جو آپ کا اسپاس نامہ ہے یا باقی یہ نیچے والی سڑک ہے اوپر والی سڑک ہے یہ ان کی ترجیحات ہم قائم کریں گے. جو آپ کے نمائندے ہیں آپ کے ڈسٹرکٹ کے متعلق ہیں لوکل کے متعلق ہیں ہمارے چیئرمین صاحب ہیں باقی جتنے ساتھی ہیں یہ ہم بیٹھیں گے. بیٹھ کے ہم ان کی ترجیحات قائم کریں گے. اللہ نے اگر زندگی دی پتہ کوئی نہیں ہے اقتدار کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. اگر یہ اقتدار چلتا رہا ٹھیک رہا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے اندر کافی بہتری کر دیں گے. اور یہ ترجیحات قائم کریں گے پہلے کیا کرنا ہے دوسری دفعہ کیا کرنا ہے تیسری دفعہ کیا کرنا ہے. کوشش کریں گے کہ کافی حد تک اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو یہ مسئلے ٹھیک کریں گے. لیکن جو ہمارے باقی لوگ بھی ہیں میں پھر دوبارہ ان سے کہنا چاہتا ہوں
کہ دیکھیں اگر فرض کیا کل پیپلز پارٹی والے یہاں 1 کلومیٹر سڑک دیتے ہیں، میں اپنے لوگوں سے یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ فرض کیا میں کہتا ہوں کہ اگر کل ضیاء صاحب یہاں جیت کے گئے، اگر وہ 1 کلومیٹر سڑک دیں گے تو میں ان کا ہار بھیجوں گا ان کے گلے کے لیے، میں اپنے لوگوں کو سب کو کہوں گا کہ جا کے اس کے سلام کریں۔ اس لیے کہ میں کام کاج اگر کوئی آدمی کرے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ووٹ ہی نہیں گچھن اٹھی تو مڑی تسے نہیں خیریت ہی نہ پوچھن اور اتنے پھر ڈرامے لائی بیٹھے نہیں ہوا کہ تسے اوپر چھوڑنا، تس جانا تو خدا جانا تو تس جانا سنا جانا۔ میں ایک بار پھر نوجوانوں کا، بزرگوں کا بہت سردی ہو گئی ہے، انشاءاللہ میں 1 مہینے تک، زیادہ نہیں میں کہہ رہا، 1 مہینے تک اس طرح سے جلسہ نہیں کریں گے، لیکن جس دن سنگ بنیاد رکھیں گے یہاں سڑک کا، میں دوبارہ آؤں گا، وہاں پھر بیٹھ کے دیکھیں گے کہ آپ لوگوں میں اس میں کیا بہتری کی۔ اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب